اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ اسی کے ذہن میں جلوہ فگن و فہم قرآن، جس کی ہر ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار غوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ گفتگو کروں گا، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ آج کی مبارک پر نور اور پر کیف لمحات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے ہاں ختم قرآن پاک بھی مکمل ہوا، اور اس سے بڑھ کے ماشاءاللہ بچوں نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے، جس موقع پہ قاری صاحب حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب نے مجھے حکم کیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اور یہ زندہ اور تابندہ معجزہ ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات ملے وہ معجزات حسی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، اب معجزہ نہیں ہے، اب معجزہ کی خبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اب وہ معجزہ کی خبر ہے، اب وہ معجزہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا، وہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اب وہ معجزہ کی خبر ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے جو ان کو معجزات دیے وہ ان کی نبوت کے دوران معجزے تھے، اب وہ معجزہ کی خبر ہے۔ مگر اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ ایک طرف صرف اور صرف قرآن کا معجزہ، یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ یہ آج بھی معجزہ ہے، یہ کل بھی معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو چیلنج تھا کفار کو، کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، اور وہ قیامت تک بھی رہے گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لاؤ۔ اس قرآن نے اس وقت کے کفار کو جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج آج بھی ہے۔ آج بھی کافر جو بھی قرآن کے منکر ہیں ان کے سامنے یہ رب کے کلام کا چیلنج آج بھی ہے، کہ تب وہ نہیں لا سکے تھے، اب تم بھی نہیں لا سکتے۔ اگر ان کے بس میں نہیں تھا قرآن کا مقابلہ کرنا تو تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، ایسا نور اور ایسا یہ لا ریب کلام ہے۔ ہمارے بچے آج قرآن حفظ کرتے ہیں، اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے جلال والا اور اتنی اس میں نورانیت کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قرآن کے جلال کو نہ برداشت کر سکتا۔ تو پھر یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا، آپ کے سینے اطہر پہ اس کو نازل کیا۔ ایک طرف پہاڑ ہے کہ پہاڑ جیسا کوئی مضبوط نہیں، پہاڑ سے ٹھوس کوئی چیز نہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا مضبوط ہے، پتھر کی طرح وہ چٹان بن کے کھڑا ہو گیا، مضبوط شخص ہے، مگر وہ پہاڑ بھی قرآن کے جلال کو نہ برداشت کر سکا۔ وہ پہاڑ بھی اس قرآن کے جلال کے سامنے اپنی معذرت کر رہا تھا،
کہ اگر اس قرآن کو اس پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کے جلال کو نہ برداشت کر سکتا، مگر دوسری طرف یہ قرآن نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ، سرکار کی سینے اطہر پہ قرآن نازل ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سینے اطہر پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کا سینے اطہر پھٹ گیا ہو یا سر مبارک قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے پھٹا ہو، ایسا نہیں۔ سرکار کی ذات تو سرکار کی ذات ہے، سرکار کی ذات کی برکت سے اگر آج کا کوئی امتی 10 سال کا بچہ حفظ کرتا ہے، اس کا سینہ نہیں پھٹتا، اس کا سر نہیں پھٹتا، تو سرکار کی سب سے بڑی مشکل کشائی یہ ہے۔ آج جو سرکار کے اختیار کی نفی کرتے ہیں اور سرکار کی ذات کی شانوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اگر کسی کا بچہ حافظ بنا، وہ کیسے حافظ بنا؟ یہ قرآن کا جلال تو پہاڑ نہ برداشت کر سکتا، اس کے بچے نے یہ جلال کیسے برداشت کیا؟ یہ برداشت کیا تو سرکار کے سینے اطہر کے صدقے سے برداشت کیا ہے، اس لیے کہ جتنا قرآن کا جلال تھا ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے جمال بنا کے امت کو پیش کر دیا ہے۔ اور آج کا 10 سال کا 4 سال کا 6 سال کا بچہ اگر قرآن کو حفظ کر رہا ہے، نہ اس کا سر پھٹا، نہ اس کا سینہ پھٹا، نہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے بے ہوش ہوا، اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ سارا قرآن کا جلال سرکار نے اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، سرکار کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل سے اس امت کی یہ شان ہے، ساری امتیں آئیں، جو بھی ان کو کلام ملی، پاک کلام تورات زبور انجیل، وہ ان امت میں سے ہر فرد کی یہ شان نہیں تھی کہ اس کتاب کو سینے میں محفوظ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، جب اپنی تورات کتاب کا مطالعہ کیا، اس میں یہ پڑھا کہ آخری امت آئے گی، ان کی شان کیا ہوگی؟ انا انجیلہم فی صدورہم، کہ جو ان کے نبی کو کتاب ملے گی، اس امت کا ہر فرد اس قرآن کو سینے میں محفوظ کر لے گا، یعنی ہر امتی کو یہ شان اور توفیق رب دے گا، اگر وہ چاہے تو اس کو حفظ کر لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ شان کسی اور امت کو نہیں ملی، اور یہ شان اگر ملی ہے تو اس امت کو، وہ امت کتنی شان والی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، وہ امت میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ شان ان کی ہے کہ جو قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کی سینے اطہر پہ نازل کروں گا، وہ قرآن اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے سے اس امت کا ہر فرد یاد کر لے گا۔ تو یہ قرآن جو آج ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں اور ہماری بچیاں حفظ کرتی ہیں اور حفظ کر کے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، آج دنیا کی کوئی ایسی کتاب آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے لکھا ہو لفظ بلفظ اس کو وہ کتاب یاد ہو۔ اس کتاب کا لکھنے والا بھی اس کتاب کو زبانی یاد کرنے سے قاصر ہے، بلکہ یہ لکھتی ہیں کہ ہو سکتے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، بعد میں ہماری اصلاح کر دے، مگر یہ رب کا کلام ہے، اس رب وحدہ لا شریک ذات کی یہ پاک لاریب کتاب کہ جس کو ہمارے آقا علیہ السلام کی سینے اطہر پہ نازل کیا گیا۔ اللہ کے فضل سے آج کا 10 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں محفوظ کر کے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے جب اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یوں یہ رب کے کلام کی شان ہے کہ جب اس کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں مگر زبان اس کی جاری ہوتی ہے، کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے اور یوں اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسا قرآن اس کے سامنے کھلا ہے، اور قرآن کو پڑھتا جا رہا ہے، تلاوت کرتا جا رہا ہے، اور یہ سمندر عبور کرتا جا رہا ہے، یہ قرآن کا نور جو اس نے سینے میں محفوظ کیا، اور یہ سرکار کے صدقے اس کے سینے میں محفوظ ہوا ہے، سرکار کی توجہات اسے نصیب ہوئی، سرکار کی نگاہ عنایت کا فیض اسے نصیب ہوا ہے، تب جا کر یہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوا ہے، تب جا کر قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر سرکار نے مشکل کشائی نہ کی ہوتی، اگر سرکار نے مشکل کشائی نہ فرمائی ہوتی تو کوئی بھی قرآن کا قاری نہ بن سکتا، اگر سرکار نے اس قرآن کے جلال کو اپنے سینے میں محفوظ نہ کیا ہوتا، کون تھا اس قرآن کو، اس کے جلال کو سینے میں محفوظ کرتا؟ یہ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک ذات کی نگاہ عنایت کا فیض ہے کہ آج بھی اگر کوئی بچہ اس کو حفظ کرنا چاہے حفظ کرتا ہے، نہ اس کا سر پھٹتا ہے نہ اس کا سینہ پھٹتا ہے، اس لیے کہ سرکار نے سارا جلال اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے۔ اور آج قرآن کے قاری آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ہر طبقے میں قرآن کے قاری،
بلکہ جو دوسرے حضرات ہیں جو سرکار کی اختیار کا انکار کرتے ہیں، سرکار کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اگر ان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بڑے اچھی قاری ملیں گے، بڑی خوبصورت آواز ملے گی، مگر ہم کہتے ہیں قرآن اسی سینے میں اس کا نور محفوظ ہوتا ہے۔ حقیقت میں جس سینے میں سرکار کا عشق ہوتا ہے اسی کے ذہن میں جلوہ فگن و فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مگر وہ رات کہ جس رات صاحب قرآن تشریف لائے، اگر شب قدر کی رات قرآن نازل ہو اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے، وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات، وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک صبح سہانی گھڑیاں، ارے جس رات قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے وہ رات کتنے مہینوں سے افضل ہوگی؟ یہ سمجھنے کے لحاظ سے اللہ نے جس کو توفیق بخشی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کو توفیق بخشی ہے۔ اگر ایسا پاکیزہ عقیدہ اللہ نے جس کو عطا کیا، وہ سنی کو عقیدہ عطا کیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحمد سے شروع ہوتے ہیں والناس تک جب ہم تلاوت کر کے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ جب ہم پہنچتے ہیں، پہلے ہمیں تصور سرکار کی ذات تک پہنچتا ہے، ہمارے خیالات میں سرکار کی ذات کے وہ مبارک سہانی گھڑیاں اور مبارک چہرہ آتا ہے کہ سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے اس کا تلفظ فرمایا، سرکار نے اس کی تلاوت فرمائی، پھر سرکار نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، یہ سینہ بسینہ فیض ہم تک پہنچا۔ اس لیے جو بھی قرآن کا قاری ہو وہ کبھی سرکار کی ذات سے بغض رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ سرکار کی ذات کا عاشق ہوگا، وہ سرکار کا محب ہوگا، سرکار کی الفت میں وہ دم بھرنے والا ہوگا، اس لیے کہ یہ سینے مصطفیٰ کا فیض ہے جو آج کے بچے میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اگر سرکار کی نگاہ عنایت نہ ہو کوئی بچہ حفظ نہیں کر سکتا، کوئی بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ تو یہ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے مشکل کشا فرمائی، مشکل کشائی کر کے امت کو رب کے کلام کا فیض دیا ہے، جو آج ہمارے بچے اس کے حافظ بنتے ہیں اور قرآن کے قاری بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں ان والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچے حافظ بنے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ تو پتہ تب چلے گا کہ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے جب قبر میں جائیں گے، حشر کا دن ہوگا اور وہ قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، جس والد نے اپنے بیٹے کو دنیا داری سے ہٹا کر دینداری کی طرف راغب کیا ہوگا، اس باپ نے سکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف نہیں بلکہ مدرسہ کی طرف بھیجا، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بنانے کے لیے نہیں، قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنانے کے لیے اس نے اسے وقت دیا، اور اس کا بیٹا اللہ کے فضل سے حافظ بھی بن گیا، قاری بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں رب کی ذات اس بچے کو، اس والد کے بیٹے اور بیٹی کو کہے گا، اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا، اقرا، پڑھتا جا اور جنت میں اپنی منزل طے کرتا جا۔ اور پھر اس دن اس شان کا اندازہ ہوگا کہ جس والد نے اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے، قاری بنانے کے لیے دنیا کے منصب نہیں دیکھے، دنیا داری کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو کالج، یونیورسٹی کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر اپنے بیٹے کو مدرسہ میں بھیجا، خود مزدوری کرتا رہا، خود سارا دن محنت مزدوری کر کر کے اپنے گھر کا سرکل چلاتا رہا، مگر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اپنے بیٹے کو قاری بنایا۔ میدان محشر میں جب اس بچے کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، پھر اس شان کا اندازہ ہوگا، پھر ہر ایک کی خواہش ہوگی کاش دنیا میں میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ بناتا، میں بھی اپنے بیٹے کو قاری بناتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جس کا بیٹا حافظ بن جائے، قاری بن جائے، اور اس کو یہ ہو، یعنی دنیا داروں کو یہ ہو کہ بیٹا حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، کھائے گا کہاں، کمائے گا کہاں سے؟ ہم کہتے ہیں جو دنیا داری حاصل کرے، جو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بنے، اگر وہ بھوکا نہیں مرتا، ہم تو سارا دن رب کا کلام پڑھتے ہیں، ہم تو سارا دن رب کے حضور سربا سجود ہوتے ہیں۔ ارے جو دنیا داری کے لیے محنت کرتا ہے بھوکا وہ نہیں مرتا، ہم جب رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں رب ہمیں بھوکا مرنے دے گا؟ کیا ہماری نسلیں بھوکی مرے گی؟ یہ صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے، اپنے ذہن کے زاویوں کو درست کرنے کی بات ہے، اور دل میں بات بٹھانے والی ہے کہ اگر کوئی دنیا داری حاصل کرے وہ بھوکا نہیں مرتا، تو جو رب کے کلام کو پڑھے، حافظ بنے، قاری بنے، وہ بھوکا کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر کہ قرآن کا قاری بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں رب کی محبت آ جائے، اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت آ جائے، وہ ایسا مالدار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا دل دنیا سے غنی کر دیتا ہے۔
یعنی اس کے دل کو غنی کر دے گا اور دنیا کی اس کو کوئی لالچ ہی نہیں رہے گی۔ اور جو آخرت کی فکر نہیں کرتا، اللہ کی ذات کا خوف دل میں نہیں رکھتا، تو میرے مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تنگ دستی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہم حالات دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مگر آپ کو کوئی امام مسجد، کوئی قرآن کا قاری یہ احتجاج کرتا نظر نہیں آئے گا۔ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، کیا کرے، گھر کا نظام نہیں چل رہا، چلانے والی رب کی ذات ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے وہ چلاتی ہے۔ ہم نے اور کرنا کچھ نہیں، رب کی حضور 24 گھنٹے رہنا ہے، زور کے وقت، عصر کے وقت، شام کے وقت عشاء، پھر فجر، پھر بچے پڑھانے، پھر یہی کرنا۔ تو جو صبح و شام رب کے گھر میں رہتا ہے، پھر رب کی ذات اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، پھر اس کی ساری ضروریات رب کی ذات خود ہی پوری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جن والدین نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو والدین ابھی تک اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے، اپنے ایک بیٹے کو ضرور حافظ بنائیں، رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنائیں۔ یہ اپنے گربان میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے نا سوچئے گا، فیصلہ کیجئے گا، اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجئے گا، میرے کہنے پہ نہ ہاتھ کھڑا کریں نہ ہی وعدہ کریں، اپنے اندر سے آواز نکالیے گا کہ اگر میرا بیٹا حافظ بن گیا، مرنا سب نے ہے، جنازہ ہوگا، پھر پڑھائے گا وہی میرا بیٹا جس کو میں نے حافظ بنایا ہوگا، پھر قبر میں جب دفن ہوگا تو وہی میرا بیٹا میری قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہوگا، وہی بعد میں جب قرآن پڑھے گا میری روح کی سال کرے گا، اللہ میرے درجات بلند کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب قبروں میں جائے گی گناہوں کے گٹھڑیاں لے کر جائیں گی، جب قیامت کے دن اٹھیں گے ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ہمارے گناہ کہاں گئے؟ رب کی ذات فرمائے گی کہ تمہارے بعد میں جو لواحقین تھے، اعز و اقربا تھے، تمہارے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، وہ تمہارے لیے سارے ثواب کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے تمہارے گناہوں کو مٹا کے جنت میں تمہارے درجات بلند فرما دیے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے نا، اب عید آ رہی ہے، سارے دوست اب نئے کپڑے بھی خرید رہے ہیں، نئے جوتے بھی خرید رہے ہیں، چونکہ عید آ رہی ہے نا، عید پہ نیا لباس پہنے گے، یعنی تیاری کر رہے ہیں، مگر ہمیں قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ شادی بیاہ کسی کا آ جائے تو ہم پوری تیاری کرتے ہیں، نیا سوٹ، نیا لباس، نیا جوتا، چونکہ شادی پہ جانا ہے، تیاری کرنی ہے، ہمیں قبر کی بھی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں۔ دین ہی وہ ایسا منصب ہے اور وہ رب کا ایسا بھیجا ہوا دین ہے اور منتخب دین ہے کہ جس دین کی برکت سے اللہ سب مشکلات آسان کر دیتا ہے، سب پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی یوں غیبی مدد فرماتا ہے دین پڑھنے پڑھانے والوں کی کہ ان کے تصورات بھی وہاں سے نہیں ہوتے جہاں سے ان کی مدد آتی ہے۔ اللہ ہم سب کامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اس مبارک رات کے صدقے جہنم سے آزاد فرمائے، ہماری والدین کی کامل بخشش فرمائے۔ سبھی نمازی بھائی جتنے یہاں رمضان میں نماز تراویح پڑھتے رہے، اعتکاف بیٹھے ہیں، روزے رکھتے رہے، ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ اس مسجد کے اندر افطاری کا بھی سلسلہ بڑا وسیع ہوتا ہے، وسیع پیمانے پہ آپ افطاری بھی کرواتے رہے۔ اللہ جتنے دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ان کو اپنے رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، مزید اس کام کو آپ جو ہے وہ آگے وسیع کریں، بڑی ضرورت ہے اس چیز کی، بس مذہب اس کو بڑا پھیلا رہے ہیں، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔